اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سننے اور دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ چند دنوں پہلے پاکستان آرمی کے ایک جنرل فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا تھا۔ جنرل فیض حمید ISI کے سابق چیف ہیں اور فوج میں ایک طاقتور جرنیل کے طور پر معروف تھے۔ ان کو فوجی تحویل میں لینے کے بعد ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہے۔ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن میرے نزدیک پاکستان آرمی کا یہ ایک اچھا سٹیپ ہے، جس کے لیے موجودہ چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کو کریڈٹ دیا جانا چاہیے۔ فوج کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی آفیسر ہو یا جوان ہو وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا، بلکہ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک کوئی فوجی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا۔ یہ آئین ہے، یہ قانون ہے۔ یہ جو کوئی فوجی آفیسر ہے یا جوان ہے وہ حلف دیتا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں دے گا۔ جبکہ جنرل فیض حمید کے بارے میں یہ عام تاثر تھا کہ وہ PTI کے قریب ہیں، اور جو PTI کے بانی چیئرمین ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کے قریب ہیں، تو وہ PTI کو ڈکٹیٹ بھی کراتے تھے یا مشورے بھی دیتے تھے۔ لیکن ان کو جنرل فیض حمید کو فوجی تحویل میں لینے کے فوری بعد جو عمران خان نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کا اس معاملے میں سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ فوج کا ایک اندرونی معاملہ ہے، اگر ان پر الزامات ہیں کوئی تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اس طرح PTI تو جنرل فیض حمید کے معاملے میں بری الذمہ قرار دے دی، بری الذمہ ہو گئی۔ دوسری طرف جنرل فیض حمید پر الزامات ہیں کہ وہ ایک ہاؤسنگ کالونی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، ان کے معاملات میں دخل اندازی کرتے تھے، انہیں تنگ کرتے تھے، ان کے خلاف کارروائیاں بھی کرتے تھے، جس کے خلاف جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے مالک نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے بھی یہ کیا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد انہیں جنرل فیض حمید کو قومی تحویل میں فوجی تحویل میں لیا گیا۔ اب ان کے 3 جو قریبی ساتھی ہیں، جس میں 2 بریگیڈیئر بتائے جاتے ہیں اور ایک سابقہ کرنل ہے، انہیں بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ان کے خلاف کافی زیادہ ثبوت ہے آرمی کے پاس۔ تو اگر ایسا ہے تو یہ ایک اچھی کارروائی ہوگی، پاک آرمی کی بہت اچھی روایت ہوگی کہ کوئی فوجی آفیسر ہے وہ دوران سروس یا بعد میں سیاسی مداخلت کرتا ہے یا اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ جو اور ایک اور بڑی مزیدار چیز جنرل فیض حمید کے بارے میں سامنے آئی ہے کہ یہ عمران خان کی حکومت کے آخری دنوں میں جب ان کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب سے بھی رابطہ قائم کیا تھا، یا یہ جو موجودہ ابھی وزیر اعظم بنے ہیں میاں شہباز، ان کے ساتھ بھی انہوں نے رابطہ کیا تھا کہ انہیں چیف آف دی آرمی سٹاف بنایا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس چیز سے ایک 2 چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ ایک تو جنرل فیض حمید سیاست میں مداخلت کرتے تھے، حصہ لیتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دونوں طرف کھیل رہے تھے۔ بہرحال اب یہ معاملہ پاک فوج کے اندر ہے، دیکھیں وہ کیا کارروائی کرتے ہیں۔ بہرحال میں اس کا کریڈٹ جو موجودہ چیف آف دی آرمی سٹاف ہے جنرل عاصم منیر، ان کو دیتا ہوں کہ جنہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا۔ اس سے فوج کے اندر جو سیاست میں مداخلت کا عنصر ہے اس کی حوصلہ شکنی ہوگی، اختیارات کا ناجائز استعمال اس کی حوصلہ شکنی ہوگی، اس سے اچھا اثر پڑے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم۔